جواب، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کی سطر پر پڑتی ہو مکروہ ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کی آوک جاوک ہے، لوگ آ رہے جا رہے، جیسے راستے میں ٹھہر کے کرتے ہیں کچھ لوگ، تو جہاں پر لوگ آ رہے جا رہے سطر پر پڑتی ہو تو ویسی جگہ بھی کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ بعض ممالک میں ایسے ہی بنا دیے جاتے ہیں، استنجا خانے جو ہوتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ قبلے کی طرف ہی بنا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر کمپنی میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، تو اب ان کے لیے حکم یہی ہے کہ بھائی جہاں تک ہو سکے تھوڑا بہت کراس ہو کے کر لو، تھوڑا بہت کراس ہو کے کر لو اپنے حد تک۔ صحابہ اکرام کے ساتھ میں بھی ایک واقعہ ایسے ہی ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے تھوڑا بہت جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کراس کر لیا تھا، تو اپنے آپ کو تھوڑا بہت کراس کر لے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے ضرورت پوری کر لے۔ اچھا، آگے ہے پیخانہ یا پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں۔ جواب ہے، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر، تالاب کے اندر یا نہر کے اندر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پیخانہ پیشاب کرنا، کیونکہ پانی جاری ہے، اب آگے پتہ نہیں کیا ہے، لوگ کچھ نہا رہے ہوں، دھو رہے ہوں، اگرچہ پانی پاک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جاری نہر ہے، تالاب جاری ہے، نہر جاری ہے اور اس میں کسی نے پیشاب کر دیا تو ایسا نہیں کہ پوری نہر ناپاک ہو جاتی، وہ بہنے والا چونکہ پانی ہے تو وہ پانی تو پاک ہی ہے، لیکن مکروہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چیز طبیعی طور پہ بھی کراہت والی ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ بھائی آپ جب مٹی کے اندر کر سکتے ہو تو خواہ مخواہ تالاب میں کیوں کر رہے، نہر میں کیوں کر رہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ پانی نہر سے پانی لے لیں اور سائڈ میں ہو کر کریں۔ ہو سکتا ہے آگے کچھ لوگ کپڑے دھو رہے ہوں یا نہا رہے ہو تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پائخانہ پیشاب کرنا، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پائخانہ پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، بلوں وغیرہ میں بھی پیشاب کرنے سے خاص طور پر حدیث میں منع ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی ہے تو اس کو تکلیف دینا بری بات ہے، اور بعض حدیث میں تو یہاں پر بھی یہاں تک آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ کا گھر ہو تو خواہ مخواہ ان کو تکلیف دینا۔ اسی وجہ سے راستوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ راستے میں تھوکنے سے، یعنی چلتے چلتے جیسے بعض لوگوں کو عجیب طریقے سے تھوکنے کی عادت ہوتی ہے، آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے، کہیں بھی تھوک دیتے، تو ہاں مجبوری ہے تو کبھی تھوک دیا، بس میں جا رہے کہیں جا رہے تھوک دیا، الگ بات ہے، تھوک سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں جہاں بولے وہاں نہیں تھوکنا چاہیے۔ تھوکنے کے بھی آداب ہے کہ آپ لیفٹ جانب، اپنی لیفٹ جانب پیر کے نیچے، پیر کے پاس میں تھوکیں، جھک کر تھوکیں۔ تو پیشاب کرنا بھی جو ہے چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ پیشاب پائخانہ کرتے وقت باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے یا ایمرجنسی آ گئی، کوئی واقعی ضرورت ہے تو پھر مکروہ ہے۔ آج باتیں کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے اسلام نے سکھایا، ورنہ ویسٹرن کلچر میں تو باضابطہ پوری چاٹنگ فون پہ ٹوائلٹ میں ہی ہو رہی ہے، اخبار پورا چاٹا جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے چاٹتے ہیں اخبار پورا، نیوز پیپر۔ تو یہ ویسٹرن کلچر ہے، ان کے پاس میں کون سی چیز کہاں کرنی ہے اسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی تہذیب یافتہ اپنے زام میں، اپنے دعوے میں اپنے آپ میں خوش ہے کہ ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں۔ اسلام سے بڑی اور مسلمانوں سے بڑی تہذیب یافتہ قوم کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس احساس کمتری سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تہذیب سب سے بڑی تہذیب ہے اور ہماری تہذیب سے زیادہ صاف ستھری تہذیب کسی اور کی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے، ہاں عمل میں لائیں، لیکن یہ بعض لوگ جو مثالیں دیتے ہیں ویسٹرن کلچر کی اور ان کی صفائی کی، یہ بات ایسی ہے جیسے مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو گرا کر کسی اور غیر قوم کی تعریف کرنا۔ بھئی آپ کو اگر مسلمانوں کی تعریف، کوئی اصلاح کرنی ہی مقصود ہے تو آپ نبی کی بات بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو سامنے رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماڈل کو بتاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ مغربی قوموں کی
جو ہے ان کی صفائی کی مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو غیر قوم ایسی ہے، غیر قوم کے اندر یونٹی ہے، غیر قوم کے اندر صفائی ہے، غیر قوم کے اندر فلاں ہیں فلاں ہیں. ان کے اندر جو قوم اپنے خدا کو نہیں پہچان سکی، جس قوم کو طہارت لینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، اس کو قوم کو ہم نے ہی سکھایا ہے سب کچھ. اب یہ ہے کہ حکومتیں ان کے ہاتھ میں، اگر اس وقت میں ہماری حکومتیں ہوتی تو ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے علاقوں میں صفائی رکھتے، بہت کچھ کام کر سکتے. تو بات یہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہاں پر صفائی بھی نہیں رہتی، بہت ساری چیزیں. اب بلدیہ غلطی کر رہا ہے، بلدیہ کچرا نہیں اٹھا رہا اور نام مسلمانوں کا بدنام کر رہے ہیں. بھائی بلدیہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بلدیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نام مسلمانوں کا بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسی قوم ہے اب ایسی قوم ہے. تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. بہرحال بات آئی تو میں نے بتا دی. اور کیا ہے، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ واپس پلٹ کے آپ ہی کی طرف آ رہا ہے اور چھینٹے بھی اچھلنے کا ہے اس کے اندر. اور حدیث میں جو ہے چھینٹوں سے نہ بچنے پر وعید ہے کہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر چھینٹے اچھل رہے تو پھر وہ بہت گناہ کی بات ہے. آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پائخانہ پیشاب کرنا، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پہ ظاہر بات ہے کہ کراہیت کی جگہ ہے. وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پائخانہ کرنا، وضو خانے میں کوئی کر رہے ہیں، غسل کرنے کی جگہ میں، غسل خانے میں یعنی حمام کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اس سے وسوسوں کی بیماری بھی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے. تو منع ہے حمام میں بھی جہاں تک ہو سکے نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ نہانا شروع کر دیا، اب ٹوائلٹ کو جا نہیں سکتے، اٹیچ باتھ روم بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے. تو بہرحال جائز تو ہے، کر تو سکتے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے. پہلے سے فارغ ہو کے نہانے کے لیے جانا چاہیے. یہ تمام باتیں مکروہ ہیں.